السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہوا ذکر کریں گے شیز سے یٹ تک کا زمانہ۔ آگ کا پہلا پجاری جو ہے وہ بھی آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ ایک روایت کے مطابق جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو اپنے باپ سے چھپ کر یمن کی طرف بھاگ گیا، تو اس کے پاس شیطان آیا اور اسے کہا کہ حابیل کی قربانی کو آگ نے اس لیے کھا لیا کہ وہ آگ کی خدمت اور عبادت کرتا تھا، لہٰذا تم بھی بطور عبادت اپنی اور اپنی اولاد کی عبادت کے لیے آگ کو متواتر روشن کرو۔ اس پر قابیل نے آتش کا تعمیر کی اور آگ کا پہلا پجاری بنا۔ ابن اسحاق سے مروی ہے کہ قابیل نے اپنی بہن اشوس بنت آدم سے نکاح کیا، اسے ایک لڑکا خنو بن قابیل اور ایک لڑکی عزب بنت قابیل پیدا ہوئی۔ پھر خنو بن قابیل نے اپنی بہن عزب بنت قابیل سے نکاح کیا تو اس کے بطن سے 3 لڑکے پیدا ہوئے۔ پھر انوشیر بن خنون نے لولیس بنت خنون سے نکاح کیا اور اس کے بطن سے ایک لڑکا لامک پیدا ہوا۔ پھر لامک نے 2 لڑکیوں سے شادی کی جن میں سے ایک کا نام عدی اور دوسری کا نام سری تھا۔ پھر عدی کے بطن سے لامک کا ایک لڑکا پیدا ہوا، یہی وہ پہلا شخص ہے جس نے قباب میں رہائش اختیار کی اور خوب مال کمایا۔ اور عدی کو دوسرا بیٹا تو بیش پیدا ہوا اور اسی نے سب سے پہلے دف بجانے کی ابتدا کی، اور عدی کے ایک لڑکے تو لکین پیدا ہوا اور اسی نے سب سے پہلے تانبے اور لوہے کی صنعت ایجاد کی۔ اور ان کی اولاد میں سے بڑے بڑے جابر اور فرانسک لوگ تھے اور انہیں مخلوق میں کوئی شادی عطا کی گئی تھی۔ لوگوں کے خیال کے مطابق ایک شخص کا قد اس وقت 30 ذراع ہوتا تھا۔ پھر قابیل کی اولاد سوائے چند کے باقی نہ رہی، اور شیث بن آدم کی اولاد کے علاوہ آدم کی تمام اولاد کا نسب مجہول اور نسل منقطع ہو گئی، اور شیث سے آدم علیہ السلام کی اولاد پھیلتی چلی گئی، اور آج لوگوں کے نسبت حضرت آدم علیہ السلام سے بذریعہ شیث جڑتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شیث کو ابو البشر بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ حضرت آدم علیہ السلام کی تمام اولاد کا سلسلہ نسل منقطع ہو گیا۔ اہل تورات سے قابیل کا نسب اس طرح مروی ہے کہ قابیل نے اپنی بہن اشوس سے نکاح کیا تو اس کے ہاں ایک لڑکا خنو پیدا ہوا، اور خنو کے ایرد اور ایرد کے مہویل اور مہویل کے انوشیل اور انوشیل کے لامک پیدا ہوا۔ پھر لامک نے عدی اور سری سے نکاح کیا جس سے لامک کے ہاں تبلاکین پیدا ہوا۔ ابن اسحاق نے اپنی روایت میں قابیل اور اس کی اولاد کے بارے میں اتنا ہی بیان کیا، لیکن بعض اہل کتاب سے منقول ہے کہ قابیل کی اولاد میں سے ایک شخص سبال نے کانا بجانے کے آلات ایجاد کیے۔ اس نے یہ آلات محلائل بن کیان سے زمانے میں ایجاد کیے۔ ان آلات میں بانسری، ڈھول، باجے اور سرنگی تھے۔ تھوڑے ہی عرصہ بعد قابیل کی اولاد گانے بجانے میں مشغول ہو گئی۔ پھر یہ خبر شیث کی اولاد تک پہنچی جو پہاڑوں میں رہتی تھی۔ ان میں سے 100 آدمیوں نے ان کی طرف جانے کا ارادہ کیا اور اپنے آباء و اجداد کی وصیتوں کی مخالفت کا ارادہ کیا، مگر جب یہ خبر یرد کو پہنچی تو یرد نے انہیں سمجھایا اور اس ارادے کو ترک کر دینے کو کہا، مگر انہوں نے کچھ نہ سنا اور سرکشی دکھائی اور قابیل کی اولاد کے پاس پہنچ گئے، اور جب ان کی ایجاد کردہ چیزوں کو دیکھا تو حیرت زدہ ہو گئے۔ پھر جب انہوں نے واپسی کا ارادہ کیا تو ان کے آباء و اجداد کی نصیحتیں ان کے آڑے آ گئی۔ بس جب وہ لوگ ان کے علاقوں کی طرف چلے تو حق سے انحراف کرنے والوں نے گمان کیا کہ انہیں تعصب کی بنیاد پر روکا گیا ہے، اس لیے وہ پہاڑی کے لوگ ہر طرف سے وادی کی طرف اترنے لگے، اور گانے بجانے کے آلات نے انہیں بہت متاثر کیا، اور انہوں نے قابیل کی اولاد میں سے ان عورتوں سے موافقت کر لی جو ان کی طرف مائل ہو رہی تھی، اور پھر وہ ان کے ساتھ چلی گئی، یہاں تک کہ سرکشی اور نافرمانی میں مشغول ہو گئے اور شراب نوشی اور بدکاری کھل کر سامنے آ گئی۔ یہ قول سچائی سے دور نہیں، اس لیے اس طرح کا ایک قول علماء امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی منقول ہے، اگرچہ انہوں نے اس بات کا ذکر نہیں کیا اور نہ ہی یہ بتایا کہ یہ قصہ کس زمانہ اور کون سے ملک میں پیش آئے، لیکن یہ ضرور ذکر کیا کہ یہ واقعہ آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان کا زمانہ ہے۔ یہ روایت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہم تک پہنچی ہے۔ انہوں نے یہ آیت تلاوت کی، اور تم گزشتہ دور جاہلیت کی طرح بناؤ سنگار نہ کرتی پھر فرمایا کہ یہ واقعہ نوح اور ادریس کے درمیان کا زمانہ ہے جو 1000 سال پر مشتمل تھا، اور یہ دونوں آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، جن میں سے ایک گروہ میدانی علاقے میں سے اور دوسرا پہاڑی علاقے میں رہتا تھا۔ جو پہاڑی علاقوں میں رہتے تھے ان کے مرد حسن و جمال کے پیکر تھے اور ان کی عورتیں بدصورت تھیں، اور جو لوگ میدانی علاقوں میں رہتے تھے ان کی عورتیں مجسمہ حسن و جمال تھیں اور مرد بدصورت تھے۔ ایک دن شیطان ایک غلام کی صورت میں میدانی علاقوں میں رہنے والے لوگوں میں سے کسی کے پاس آیا اور اس کی خدمت کے لیے اس کے پاس ملازم ہو گیا۔ اسی اثنا میں اس نے بانسری کی شکل کا ایک آلہ ایجاد کیا جس میں سے ایسی آواز نکلتی تھی جس کو اس سے پہلے کسی نے نہ سنا تھا۔ تھوڑے ہی عرصے میں اس آلے کی خبر آس پاس کے لوگوں تک جا پہنچی اور وہ لوگ اس آلے کی آواز سننے کے لیے جوک در جوک آنے لگے، اور انہوں نے اپنے لیے سال میں ایک دن جشن منانے کا مقرر کیا جن میں سے یہ سب لوگ جمع ہوتے اور شیطانی آلے کی آواز سے اپنے دلوں کو بہلاتے۔ عورتیں مردوں کو لبانے کے لیے گھروں سے 16 سنگار کر کے نکلتی اور پہاڑی لوگ عورتوں کے حسن و جمال کا نظارہ کرنے کے لیے پہاڑوں سے نیچے اتر آتے۔ ایک دفعہ جبکہ لوگ جشن منانے میں مشغول تھے ایک پہاڑی شخص نے ان پر حملہ کر دیا۔ اس پہاڑی شخص نے جب شہری عورتوں کی خوبصورتی دیکھی تو اپنے پہاڑی لوگوں کے پاس گیا اور ان سے جا کر شہری عورتوں کے حسن و جمال کا ذکر کیا، لہٰذا وہ سب اکٹھے ہو کر شہر کی طرف چلے اور وہاں پہنچ کر بدکاری اور خواہشات نفس کی پیروی میں مشغول ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کو
سورہ احزاب میں بھی ڈیٹیل سے بیان کیا۔ ابن وقی روایت کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کی درمیانی مدت 800 سالوں پر مشتمل ہے۔ ان پہاڑی لوگوں کی عورتیں نسوانی صفات سے متصف نہ تھی، جبکہ ان شہری مرد جو تھے وہ نیک خصلت تھے، پر ان شہری عورتوں کی خواہش تھی کہ مرد ہر وقت اس کے ساتھ ہی مشغول رہے۔ ٹھیک ہے، ابن عباس سے مروی ہے کہ آدم علیہ السلام کو اس وقت تک موت نہ آئی جب تک ان کی اولاد کی تعداد 40,000 تک نہ پہنچ گئی۔ جب آدم علیہ السلام نے ان میں زنا، شراب نوشی اور دیگر برائیاں دیکھیں تو انہیں نصیحت کی بنو شیس ہرگز بنو قبیل سے نکاح نہ کریں۔ اس کے بعد بنو شیس کو غار میں لے گئے اور ایک فصیل بنا دی تاکہ بنو قبیل میں سے کوئی شخص ان سے ملاقات نہ کر سکے، جبکہ بنو شیس کے لوگ ان کے پاس آتے تھے اور اپنے کیے ہوئے پر معذرت کرتے تھے۔ بنو شیس کے خوبصورت مردوں میں سے کسی نے کہا کہ ہمیں معلوم کرنا چاہیے کہ ہمارے چچا زاد بنو قبیل کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا۔ بس ان میں سے 100 آدمی بنو قبیل کی خوبصورت عورتوں کی طرف چلے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو بنو قبیل کی خوبصورت عورتوں نے انہیں پھانس لیا اور وہ ان کے ساتھ رہے جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ پھر بنو شیس کے 100 آدمی نے کہا ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے بھائیوں کے ساتھ کیا قصہ پیش آیا، لہٰذا وہ بھی پہاڑ سے ان کی طرف اتر آئے، پھر انہیں بھی بنو قبیل کی عورتوں نے پھانس لیا۔ تمام کے تمام بنو شیس اتر آئے اور نافرمانی پھیل گئی۔ انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے نکاح کی اور آپس میں اختلاط کی وجہ سے بنو قبیل کی تعداد اتنی بڑھ گئی کہ روئے زمین پر ان کی نسل سے ہی بڑھ گئی، اور وہی لوگ نوح علیہ السلام کے زمانے میں غرق کیے گئے۔ اور قبیلہ فرس کے نسب کا ذکر میں نے پہلے کیا کہ انہوں نے مہلائل بن کیان کے بارے میں کہا ہے کہ وہ اوشہنج ہے جو کہ 7 شہروں کا بادشاہ ہے، اور ان لوگوں کے متعلق پہلے بھی میں نے ذکر کیا جنہوں نے عرب کے نسب میں اختلاف کیا۔ اور اگر بات اس طرح ہے جس طرح فرس کے نسب کے بارے میں کہی گئی تو مجھے روایت پہنچی کہ ہشام بن محمد بن سائف سے وہ یہی پہلا شخص ہے جس نے درخت کاٹا اور اس سے تعمیری کام کیا اور لوگوں کو اس کے بارے میں بتایا اور اہل عصر کو حکم دیا کہ وہ مساجد تعمیر کریں، اور اسی سے سب سے پہلے باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت روئے زمین پر 2 شہروں کی تعمیر کی، ایک کا نام بابل جو کہ کوفہ کے وسط میں ہے اور دوسرے کا نام سویس۔ اس شخص نے اپنے ملک میں 40 سال تک حکومت کی۔ اس کے علاوہ دوسرے اقوال سے پتہ چلتا ہے کہ اوشن نے ہی سب سے پہلے کان سے لوہا نکالا اور اس کاریگری کے مختلف اوزار بنائے، اور اسی نے سب سے پہلے ڈیم بنائے، لوگوں کو کھیتی باڑی، زراعت، کٹائی اور دیگر کام کرنے پر ابھارا اور مزید درندوں کو مارنے کا حکم دیا، جانوروں کی کھال سے لباس اور چٹائی بنائی، اور اسی نے لوگوں کو گائیں، بھیڑ، بکری اور وحشی جانوروں کو ذبح کرنے اور ان کا گوشت کھانے کا حکم دیا۔ 40 برس تک اس کی حکومت قائم رہی۔ اس نے ایک شہر تعمیر کیا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ پہلا شہر ہے جو جمرت کے بعد تعمیر کیا گیا، جس میں طبرستان کے لوگ بناوند رہتے تھے۔ اہل فارس کے مطابق اوشہنج پیدائشی بادشاہ تھا اور وہ عوامی معاملات اور اپنی زندگی کے بارے میں ایک سمجھدار شخص کی طرح فیصلے کرتا تھا، اور لوگوں کا گمان یہ تھا کہ اسی نے سب سے پہلے احکامات اور حدود نافذ کی ہیں جن کی وجہ سے اس کا نام فیش داس پڑ گیا، جس کے معنی میں انصاف قائم کرنے والا پہلا شخص۔ یہ فارسی زبان کے 2 الفاظ فاش بمعنی اول اور داس یعنی انصاف و قضا سے مرکب ہے۔ تو بار یہ اوشہنج کا سفر ہند یہ ہوا کہ وہ ہند پہنچا اور معتدل شہروں میں پھرا۔ جب اس کا حکم نافذ ہو چکا اور اس کی سلطنت وہاں مضبوط ہو گئی تو اس کے سر تاج سجایا گیا، جس کے بعد اس نے لوگوں کو خطبہ دیا جس میں اس نے لوگوں سے کہا بے شک میں نے یہ ملک اپنے دادا جمرت سے وراثت میں پایا اور بے شک وہ سرکش اور باغی اور انسانوں اور شیاطین پر عذاب ہے۔ اس موقع پر اس نے شیطان اور اس کے حواریوں پر غصہ کیا اور ان پر انسانوں سے میل جول رکھنے کی پابندی لگا دی اور ان سے ایک سفید کاغذ پر تحریری معاہدہ کیا کہ وہ کسی بھی انسان سے کوئی تعارض نہ کرے۔ بس شیاطین نے ان سے اس بات کا وعدہ کیا اور اس نے سرکشی دکھانے والوں اور جنات کی ایک جماعت کو قتل کر دیا۔ بس وہ اس کے خوف سے جنگلوں، پہاڑوں اور وادیوں کی طرف بھاگ گئے اور وہ تمام شہروں کا تنہا بادشاہ بن گیا۔ اور جمرت کی صورت اور اوشہنج کی ولادت اور حکومت کا درمیانی وقفہ 230 برس پر محیط تھا، اور اوشہنج کی موت کے بعد شیاطین اور اس کے لشکر بہت خوش ہوئے اور وہ پہاڑوں وادیوں سے اتر کر بنی آدم کے گھروں میں داخل ہو گئے۔ اب ہم یورت کے ذکر کی طرف لوٹتے ہیں جس کو بعض لوگ یادت بھی کہتے ہیں۔ مہلائل کی کہ ہاں یوڈ اس کی خالہ سمن بنت براکیل بن محویل بن خنو بن قبیل پیدا ہوا۔ اس وقت آدم علیہ السلام کی عمر 460 سال تھی۔ یوڈ ان نصیحتوں کا وارث بنا جو اس کے دادا نے اس کو کی تھی، اور اس کے خلافت کا بھی وارث بنا جو اس کے والد مہلائل کو اپنے والد سے حاصل ہوئے، اور اس کے والد نے اس کو باپ کے انتقال کے 55 برس بعد جنا۔ پھر اس نے آباء و اجداد کی دی ہوئی وراثت کو اسی طرح قائم کیا جس طرح وہ اپنی زندگی میں قائم رکھے ہوئے تھی۔ ابن اسحاق سے مروی ہے کہ یوڈ نے 162 برس کی عمر میں برکتہ بن درمسیل بن محویل بن خنون بن قبیل بن آدم سے نکاح کیا جن کے بطن سے اخنو پیدا ہوا۔ یہی اخنو ادریس کے نام سے مشہور ہوئے۔ بنی آدم میں سب سے پہلے ادریس علیہ السلام کو نبوت کا تاجدار بنایا گیا۔ ابن اسحاق نے اسی طرح روایت بیان کیا، انہوں نے ہی سب سے پہلے قلم سے لکھائی کی۔ اخنو کی پیدائش کے بعد یوڈ 8 سال تک زندہ رہا اور اس کے ہاں بہت سے لڑکے اور لڑکیاں پیدا ہوئیں۔ 962 سال کی عمر میں یوڈ اس دنیا سے رخصت ہوا۔ اہل تورات کی بعض روایات میں آتا ہے کہ یوڈ کا ایک بیٹا
خنون نامی پیدا ہوا اور وہی ادریس علیہ السلام ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے نبوت کے اعلیٰ منصب پر فائز کیا۔ اس وقت آدم علیہ السلام کی عمر 622 سال تھی۔ ادریس علیہ السلام پر 30 صحیفے نازل ہوئے۔ آدم علیہ السلام کے بعد انہوں نے ہی قلم سے باقاعدہ لکھائی کا آغاز کیا اور قتال یعنی جہاد فی سبیل اللہ شروع کیا۔ انہوں نے ہی سب سے پہلے کپڑوں کی سلائی شروع کی۔ وہی پہلے شخص ہیں جنہیں قبیل کی اولاد کو گرفتار کیا اور انہیں غلامی کی زنجیریں پہنا دی۔ ادریس علیہ السلام پر اپنے والد یرد کے توسل سے وہ باتیں پہنچی جو ان کے آباء و اجداد سے چلی آتی تھی اور وہ آپس میں ایک دوسرے کو وصیت کرتے رہے۔ یہ سب کچھ آدم علیہ السلام کی زندگی میں ہی ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ جب اخنو کی عمر 3 سے 8 سال ہوئی تو آدم اس دار فنا سے رخصت ہو گئے۔ اس وقت ان کی عمر 930 سال تھی۔ اس غمناک حادثے کے بعد اخنو نے اپنی قوم کو جمع کیا۔ اخنو سے مراد ادریس علیہ السلام اور ان کے سامنے واضح کیا جس میں انہیں اللہ تعالیٰ کے فرما برداری اور شیطان کی نافرمانی کا حکم دیا۔ یہ بھی کہا کہ وہ قبیل کی اولاد سے میل جول ختم کر دیں، مگر قوم نے ان کی یہ بات ماننے سے انکار کر دیا اور بنو شیس کی ایک جماعت کے بعد دوسری جماعت قبیل کی اولاد کی طرح متوجہ ہونے لگی۔ تو رات میں مذکور ہے کہ 365 برس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ادریس علیہ السلام کو دنیا سے اٹھا لیا۔ اس وقت ان کے والد کی عمر 527 سال تھی۔ ادریس کی وفات کے بعد ان کے والد محترم 435 سال زندہ رہے اور یوں انہوں نے 962 برس کی عمر پائی اور خراج کی پیدائش اس وقت ہوئی جب یرد کی عمر 162 سال گزر چکی تھی۔ ابن عباس سے مروی ہے کہ یرد کے زمانے میں بت تراشے گئے اور بہت سے لوگ اسلام سے پھر کر کفر میں داخل ہو گئے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر رسولوں میں سے 4 رسول سے یعنی آدم علیہ السلام، شیس، نوح، اخنو اور وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے قلم کے ذریعے لکھائی کی اور اللہ تعالیٰ نے اخنو پر 30 صحیفے نازل کی۔ اخنو سے مراد ادریس علیہ السلام۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ادریس علیہ السلام کو اپنے زمانے میں تمام روئے زمین کے لیے نبی بنا کر بھیجا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں 2 ماضیوں کا علم عطا کیا اور یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کے لیے بطور کرامتی صحیفوں پر زیادتی تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک یہی سب کچھ پہلے جو ابراہیم اور موسیٰ پر نازل کیے گئے ہیں ان میں بھی ہے، اور کہا کہ جو قرآن میں آیا الصف اولا، تو صف سے مراد وہ صحیفے ہیں جو آدم علیہ السلام کے بیٹوں پر ہبت اللہ اور ادریس علیہ السلام پر نازل ہوئے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ ادریس علیہ السلام کے زمانے میں براسپ نام کا ایک بادشاہ تھا۔ اس تک بھی دعوت اسلام کی کچھ باتیں پہنچی۔ یہ شخص جادو کا موجود تھا۔ اس کے پاس سونے کا ایک باز نما ڈنڈا تھا۔ وہ جب بھی کسی چیز کا ارادہ کرتا تھا یا زیرو یا کسی عورت کو اپنے اوپر فدا کرنا چاہتا تو اس باز نما ڈنڈے پر پھونک مارتا۔ اس کے پاس ہر وہ چیز حاضر ہو جاتی جس کا وہ ارادہ کرتا تھا۔ اسی وجہ سے یہود پھونک مارتے ہیں۔ فرض کا خیال ہے کہ اوشہنج کی موت کے بعد تحمورس بن منجان بن خبانداس بن خیازار بن اوشہنج کو تخت پر بٹھایا گیا۔ بعض لوگوں نے تحمورس سے اوشہنج تک کا نسب میں اختلاف کیا۔ بعض لوگ وہی نسب بیان کرتے ہیں جو کہ میں نے بیان کیا پہلے، اور بعض لوگ اس طرح بھی بیان کرتے ہیں کہ تحمورس بن ابان خان بن انخد بن اسکند بن اوشہنج، ٹھیک ہے۔ تو ہشام بن محمد کلی سے روایت پہنچی کہ تحمورس باب شاہی کا سب سے پہلا بادشاہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تحمورس کو ایسی شان و شوکت عطا فرمائی تھی جس کے بھی مقابل کیا انسان تو انسان شیاطین بھی اس کے تابع ہو جاتے۔ وہ اللہ کا ایک فرما بردار بندہ تھا جس نے 40 سال تک حکومت کیا۔ اہل فرض کا خیال ہے کہ تحمورس ہم شہروں کا بادشاہ تھا اور اس کے سر پر بادشاہت کا تاج سجایا گیا۔ ایک دن بادشاہ نے کہا ہم اللہ کی مدد سے اس مخلوق میں سے سرکشی اور نافرمانی کو مٹا دیں گے۔ وہ امور سلطنت چلانے میں نہایت سلیقہ مند اور اپنی رعایا کے لیے انتہائی مشفق حاکم تھا۔ اس نے فارس میں ایک عالی شان محل تعمیر کرایا اور اس میں رہنے لگا اور اس نے مختلف شہروں کا دورہ کیا۔ ایک دن وہ چھلانگ لگا کر شیطان پر سوار ہوا اور اس پر سوار ہو کر زمین کے طول العرض کا چکر لگایا۔ پھر اس نے شیطان اور اس کے حواریوں کو خوب ڈانٹا جہاں تک کہ وہ ایک دوسرے سے جدا ہو کر زمین میں بہل گئے۔ اور تحمورس نے بھی سب سے پہلے اون اور بال سے لباس اور چٹائی بنائی اور اس نے سب سے پہلے گھوڑوں، خچروں اور گدھوں کو بادشاہوں کی سواری کے لیے زینت بنایا اور لوگوں کو حکم دیا کہ وہ کتوں کو جانوروں کی حفاظت اور درندوں سے بچائیں اور شکار کے لیے سدائیں۔ بیہوراس کا عقیدہ اس کی حکومت سے پہلے سال کے شروع میں ظاہر ہوا۔ اس نے لوگوں کو ستارہ پرستی کی دعوت دینا شروع کی۔ ابن اسحاق سے مروی ہے کہ اخنو بن یرد نے ہدانہ اور بعض روایات میں ادانہ بنت باویل بن محویل بن خنو بن قابیل بن آدم سے 65 برس کی عمر میں شادی کی۔ ہدانہ کے بطن سے ایک لڑکا جو تھا متو شلخ بن اخنو پیدا ہوا اور متو شلخ کی پیدائش کے بعد اخنو 300 سال تک زندہ رہے۔ اس عرصہ میں اخنو کے ہاں بہت سارے لڑکے اور لڑکیاں پیدا ہوئیں اور 365 برس کی عمر میں اخنو کی وفات ہوئی۔ اہل تورات کے مطابق متو شلخ
کی پیدائش اخنو کے گھر میں اس وقت جب آدم علیہ السلام کی عمر 687 سال تھی، بس اخنو نے متوشل کو امر اللہ پر اپنا نائب مقرر کیا اور اسے اس کے گھر والوں کی وفات سے پہلے بہت سی نصیحتیں کی اور وہ ان میں سب سے زیادہ علم والے تھے اور وہ جانتے تھے کہ قریب اللہ تعالیٰ قبیل کی اولاد اور ان کے تعلق والوں پر اپنا عذاب نازل کرے گا۔ یہی وجہ انہوں نے اپنی اولاد کو ان کے ساتھ میل جول سے باز رکھا۔ بعض روایات کے مطابق متوشلق نے ہی سب سے پہلے اپنے والد محترم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جہاد جاری رکھا اور جہاد میں گھوڑے کو استعمال کیا۔ اب اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری میں اپنے آباء و اجداد کے طریقے پر دین کی سربلندی کے لیے کوشاں نے۔ اخنو کی وفات 365 برس کی عمر میں ہوئی۔ ابن اسحاق سے مروی ہے متوشلق بن اخنو نے 135 برس کی عمر میں اربانیت اسرائیل ابن اسیر کی روایت میں عزازیل ہے، ٹھیک ہے، بن انوشیل بن خنو بن قبیل بن آدم سے نکاح کیا۔ اربا کے وطن سے ایک لڑکا لمک بن متوشلق پیدا ہوا۔ لمک کے پیدائش کے بعد متوشلق 700 سال تک زندہ رہا۔ اس دوران اس کے ہاں بہت سے لڑکے اور لڑکیاں پیدا ہوئے۔ 921 سال کی عمر میں تنوس بنت براکیل کا انتقال ہوا۔ پھر لمک بن متوشلق بن اخنو نے 187 برس کی عمر میں تنوس بنت براکیل بن محویل بن خنو بن آدم سے نکاح کیا۔ تنوس کے وطن سے اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر نبی نوح علیہ السلام پیدا ہوئے۔ نوح علیہ السلام کے بعد لمک 595 سال زندہ رہا۔ اس زمانے میں اس کے ہاں متعدد لڑکے اور لڑکیاں پیدا ہوئے اور 780 سال کی عمر میں لمک کا انتقال ہو گیا۔ پھر 500 برس کی عمر میں نوح علیہ السلام نے امزرہ بنت براکیل بن محویل بن خنو بن قبیل بن آدم سے شادی کی۔ امزرہ کے وطن سے آپ کے 3 بیٹے سام، حام اور یافس پیدا ہوئے۔ اہل تورات کا بیان ہے کہ لمک بن متوشلق کی پیدائش کے وقت آدم علیہ السلام کی عمر 876 برس تھی۔ لمک نے بھی اپنے بزرگوں کی طرح اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اپنے دن رات بسر کیے۔ پس جب متوشلق اپنی زندگی کے آخری ایام گزار رہا تھا تو اس نے اپنے بیٹے لمک کو اپنے تمام امور میں اپنا نائب بنا لیا اور اس سے وہی نصیحتیں کی جو اس کے باوجود آنے سے کی تھی۔ لوگوں کا بیان ہے کہ لمک اپنی قوم کو سمجھاتا تھا کہ انہیں قبیل کی اولاد سے میل جول رکھنے سے منع کرتا تھا، مگر وہ نصیحت قبول نہ کرتے اور سرکشی دکھاتے تھا کہ پہاڑوں کے رہنے والے تمام لوگ قبیل کی اولاد کے ساتھی بن کے برائیوں میں مشغول ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ متوشلق کا ایک دوسرا بیٹا بھی تھا جس کا نام ساپی تھا اور یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ ساپیہ فقہ اسی کی طرف سے منسوب ہے۔ متوشلق کی کل عمر 960 سال تھی۔ پھر لمک پیدائش کے وقت متوشلق کی عمر 187 سال تھی۔ پھر نوح علیہ السلام کے پیدائش لمک کے ہاں نزول آدم کے 1006 سال بعد ہوئی۔ نوح علیہ السلام کی پیدائش کے وقت آدم علیہ السلام کو وفات پائے 120 برس گزر چکے تھے۔ جب نوح علیہ السلام نے دعوت اللہ شروع کی تو لمک نے کہا، مجھے معلوم تھا کہ اس مقام پر ہمارے علاوہ اور کوئی نہیں ٹھہر سکتا، بس ہے میرے بیٹے تم مت گھبراؤ اور نہ ہی اس نافرمان قوم کی پیروی کرنا۔ نوح علیہ السلام لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے تھے اور انہیں واضح نصیحت کرتے تھے، مگر قوم اس سے پہلو چھڑاتی تھی اور دعوت دین پر کان نہیں رکھتی تھی۔ وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو اس مدت سے آگاہ کیا جس مدت تک ان کی قوم کو ڈھیل دی گئی تھی اور انہیں کہا کہ آپ ہی انہیں کچھ مدت تک مہلت دیں تاکہ یہ لوگ گمراہی اور سرکشی سے باز آ جائیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کریں، لیکن سرکش قوم اپنی گمراہی اور سرکشی سے باز نہ آئی، یہاں تک کہ وہ وقت مہلت بھی گزر گیا۔ اور بعض لوگوں نے یہ روایت دوسرے الفاظ میں یوں یہ کہ نوح علیہ السلام کا زمانہ بادشاہ براسف کا زمانہ ہے۔ آپ کی قوم بتوں کی عبادت کرتی تھی، آپ نے انہیں 950 سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلایا، لیکن ان کی ایک کے بعد دوسری نسل کفر کی پیروی کرتی رہی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل فرمایا اور وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ ابن عباس سے مروی ہے 82 سال کی عمر میں لمک کے ہاں نوح علیہ السلام پیدا ہوئے اور اسی زمانے میں کوئی ایسا شخص نہ تھا جو لوگوں کو فحاشی اور منکرات سے روکتا، بس اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف نوح علیہ السلام نبی بنا کر بھیجا۔ اس وقت نوح علیہ السلام کی عمر 480 سال تھی۔ 120 سال تک انہوں نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، لیکن ان کو قوم نے نوح کی کوئی بھی بات نہ سنی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا۔ جس وقت آپ نے کشتی بنائی اور اس میں سوار ہوئے اس وقت آپ کی عمر جو ہے بتائی جاتی ہے 950 سال۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کی طرف اپنا عذاب نازل فرمایا، سرکشی و نافرمانی کرنے والے اس پانی کے عذاب میں غرق کر دیے گئے۔ کشتی میں سواری کے بعد نوح علیہ السلام 350 سال تک زندہ رہے اور بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ کی عمر 650 سال تھی اس وقت، ٹھیک ہے، لیکن آپ نے اپنی قوم کو 950 سال مسلسل تبلیغ کیا، تو زیادہ قوی روایت ہے کہ آپ کی عمر 950 سال تھی، ٹھیک ہے۔ اب اللہ عالم اس وقت کتنی عمر تھی۔ اس کے ساتھ ہی جو ہے آج کا لیکچر مکمل ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔